اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ آغاز گفتگو ہو، میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام تاریخ کی مظلوم شخصیت ہیں، جن کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ تاریخ علم انسانی کا ایک چشمہ ہے، ایک آئینہ ہے، جس میں انسان خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا جس کے ذریعے سے دوسروں کی حیات یا ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ صرف واقعات کو نہیں لکھتی ہے، یا جو کچھ گزرا ہے اسی کا تذکرہ نہیں کرتی ہے، بلکہ تاریخ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو واقعہ عالم ظہور میں آیا یا جو باتیں سامنے آئیں، ان باتوں کی وجوہات کیا تھیں، کن حالات میں وہ واقعہ پیش آیا، کیا سرکمسٹنسز تھے، زمانے کے حالات کیا تھے۔ تاریخ ان سباب منظر کو پیش کرتی ہے، اور جب یہ باتیں نگاہ کے سامنے آتی ہیں تو پھر تاریخ پڑھنے والے کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حیات، جس کے بارے میں اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں حالات تلاش کریں تو ایک قاری، ایک پڑھنے والا ان حالات سے مطمئن نہیں ہو پاتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تفصیل سے حالات کو پیش کرنا چاہیے تھا، مورخین نے اس مسئلے میں بڑی خیانت کی ہے کہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا اسے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ مختلف مواقع کو نظر انداز کر کے صرف ایک بات میں ساری امت مسلمہ کو الجھا کر رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، خدمتیں کیں اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں معاونت فرمائی، دو چار جملے اسی طرح سے، اور اس کے بعد ساری محنتوں پر ایک جملہ لکھ کے پانی پھیر دیا۔ ہاں، مگر رسول اللہ فرماتے رہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیے، میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے
ایمان پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب جیسی شخصیت کہ جو محافظ اسلام رہا ہے، جس کی آغوش میں نبوت پرورش پائی ہو، اس کے ایمان پر گفتگو کرے، یہ تو عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ جس کا سلسلہ نسب وہ ہو کہ جو دین ابراہیمی پر قائم رہے، جس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس نے غیر خدا کے سامنے اپنا سر جھکایا ہو۔ یہ توہین ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی، اور توہین ہے اسلام کی، اور توہین خود ہماری ہے کہ ہم ایسے شخص کے مسلمان ہونے پر، صاحب اسلام ہونے پر، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھنے پر بحث کر رہے ہیں، جس کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج خود مسلمان ہیں۔ تو میں اس موضوع پر بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی گفتگو، ہاں اگر کسی غیر مسلم کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام پر ہونے کے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دلائل مہیا کیے جا سکتے ہیں، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان سے گفتگو کرنا یہ تو عجیب بات ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور سے ہم اپنوں ہی میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال مجھے زندگی حضرت ابو طالب کے حیات کے اس گوشے پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ مجھے تو آپ کی خدمت میں، چونکہ وفات کی تاریخ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، لہٰذا تھوڑی دیر ان کی حیات سے متعلق گفتگو کرنی ہے، ان کی زندگی سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، اور جناب عبداللہ یعنی پدر بزرگوار پیغمبر اکرم اور جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں سے تھے دونوں بھائی، جن کا سلسلہ جناب ابراہیم تک اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، یعنی جو حسب نسب پیغمبر اکرم کا ہے وہی حسب نسب جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کا ہے، یا اس بات کو یوں کہہ دوں کہ جو حسب و نسب جناب عبد المطلب کا ہے وہی حسب و نسب جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کا ہے، اور وہی حسب و نسب جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جناب ابو طالب کے نام میں تھوڑا اختلاف کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے عبد مناف لکھا ہے، اور عام طور سے ابو طالب کے نام سے جو کنیت ہے اس نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک حوالہ دیا جاتا ہے جناب عبد المطلب کی وصیت کا، کہ جو انہوں نے وصیت لکھی ہے جناب ابو طالب کے نام، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں،
اس میں عقد مناف کا لفظ آیا ہے۔ خیر، یہ بات بہت زیادہ بحث کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ میں ناموں کا فرق ملتا ہے۔ ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ جناب ابو طالب کے ان قربانیوں کا ذکر کرنا ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے دی ہے۔ حضرت عبد المطلب جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں داخل ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ فکر تھی کہ کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنے اس پوتے کو کروں۔ چونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد، یعنی پدر بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جناب عبد المطلب دادا تھے، وہی پرورش کر رہے تھے، وہی نگہداشت کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ بھی اپنی آخری زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئے تو انہیں بھی فکر ہوئی کہ کون ہے ایسا کہ جس کے سپرد میں اس امانت الہی کو کروں۔ تو جناب عبد المطلب کی نگاہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی کہ جو حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، ان کی نگہداشت، ان کا خیال ان سے زیادہ کوئی رکھ سکتا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اور جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اور پیغمبر اکرم کی نگہداشت حضرت ابو طالب اپنی اولاد سے زیادہ کر رہے تھے۔ یعنی ان کی زندگی کی ضروریات کا ہمہ وقت خیال رکھنا۔ جناب پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب کے زیر تربیت پرورش پاتے رہے، اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ کی طرف، توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اس درمیان بھی بہت سے اہم واقعات ہیں، یعنی اعلان بعثت سے قبل، کہ جو قابل فکر ہیں، جن پر لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، عرب کی تاریخ سے واقف ہیں، پورا عرب تقریباً ریگستان،
اور ظاہر ہے کہ ریگستان میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے. پینے کا پانی اس زمانے میں میلوں سفر کرنے کے بعد کہیں نظر آ جاتا تھا، اور سارا انحصار اللہ کی رحمت پر ہوتا تھا. یعنی جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، جو کاشت ہوتی تھی، اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سال بھر کسی صورت سے چل سکے. چنانچہ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ جانتے ہیں کہ ریگستان وغیرہ میں بارش کی کمی ہوتی ہے. ایک بار ایسا موقع آیا کہ بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا پانی کا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھیتیاں، زراعت تو برباد ہو ہی گئیں، جل گئیں، یہاں تک کہ جانور بھی پانی کے لیے تڑپنے لگے، اور اتنا پانی میسر نہیں تھا کہ سب کو سیراب کیا جا سکے. زمینیں اس قدر خشک ہو گئی کہ سینہ ان کا چاک ہو گیا. مکے میں ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں قبائلی زندگی ہوتی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب قبائل عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بت خانہ کعبہ میں رکھے جاتے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوتا تھا. اور یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ حلوے کا بھی بت بنا کے رکھا جاتا تھا، اور جو بھوک لگتی تھی اسے کھا جاتے تھے. خیر، تو اب ظاہر ہے کہ جب قحط سخت پڑ گیا اور ہر طرف چار طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے ان حالات میں عام طور سے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ اپنے لحاظ سے جسے مانتا ہے، جس سے اس کی عقیدت ہے، جسے وہ فالو کرتا ہے، وہ اس کے حضور حاضر ہو کے اور اپنی دعا کرتا ہے. چنانچہ عرب کے مشرکین بھی، کفار و مشرکین، اپنے اپنے قبیلوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ خداؤں کے پاس جا جا کے ہاتھ پھیلا کے، گڑ گڑا کے، جو بھی طریقہ کار رہا ہو ان سے دعا کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی آثار بارش نظر نہ آئے. جب قبیلے تھک ہار کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی چلو اب ابو طالب کے دروازے پر چلتے ہیں، اور ابو طالب سے یہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں بارش کے لیے. چنانچہ قبائل عرب اکٹھا ہو کے حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے، آواز دی. جناب ابو طالب اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، دیکھا سب کھڑے ہیں، پوچھا کیسے آنا ہوا. تو جواب یہ ملا کہ ابو طالب تم دیکھ رہے ہو کہ قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، اور اب ہمارے جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی ہے نہیں. تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا دعا کرو کہ اپنے اللہ سے کہ بارش ہو. اب یہاں بہت سے نکتے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو کی جاتی ہے کہ آنے والوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی اپنے بت سے دعا کرو. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں.
یہ جملہ اس بات کی تو وضاحت کر دیتا ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، حضرت ابو طالب مؤید تھے۔ ان کا اچھا رکو، یہ کہہ کے پھر بیت الشرف میں تشریف لائے، اور اب جب نکلے تو ایک بچہ ہے جو انگلی پکڑے ہوئے باہر آ رہا ہے، اور یہ کوئی اور نہ تھا، وہ امانت تھی کہ جسے حضرت عبد المطلب نے جناب ابو طالب کے حوالے کیا تھا، اور سب پہچانتے تھے کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے جسے لے کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے اور چل کے خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ خانہ کعبہ کے پاس آنے کے بعد دیوار سے پیغمبر اکرم کی پشت کو لگا کر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ اس قحط سالی کو ختم کرے اور بارش سے سیراب کرے۔ کہنا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت ہی کم عمر تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اور دعا بھی کر ہی رہے تھے کہ بادلوں کا، سیاہ بادلوں کا ہجوم آنے لگا، اور اس کے بعد پھر بارش ہوئی۔ میں اس واقعے کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بارش ہوئی اور خوب بارش ہوئی۔ یہ واقعہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب کو کتنا اعتماد تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کرنے والا ہے، اس کی دعا رد نہ ہوگی۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 30-40 منٹ کے اندر گفتگو کر سکوں۔ یہ تو بس یوں ہی میں نے دوران گفتگو اس واقعے کو کہہ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل کردار جو نمایاں ہوتا ہے جناب حضرت ابو طالب کا، وہ اعلان نبوت کے بعد، چونکہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لہٰذا مکے کے کفار و مشرکین جو تھے ان کی توجہ بھی بہت زیادہ ادھر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی جیسے رہتے ہیں وہ اس طرح سے ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی کچھ بہت زیادہ سپر انٹیلیجنٹ ہوں، خیالات آ سکتے ہیں۔ تو اس وقت تک پیغمبر اکرم کی طرف اتنا متوجہ نہ تھے، یعنی اس متوجہ کا مقصد یہ سمجھیے کہ دشمنی یا مخالفت کا رجحان اتنا نہ تھا۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد، یعنی اعلان بعثت پیغمبر کے بعد، اصل کردار جو ہے جناب حضرت ابو طالب کا، وہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب اپنے وقت کے مشہور ترین شعراء میں تھے، اور یہ جو آپ نعت پیغمبر اکرم سماعت فرماتے ہیں، نعت کا پہلا شاعر اگر تاریخ میں آپ تلاش کریں گے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کا کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیوان کی شکل میں موجود ہے۔
بہت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر مولانا سید بدر الحسن صاحب اعلی اللہ مقامہ، جو بنارس ہندو یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے، انہوں نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلام پر فیضان ابو طالب کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں حضرت ابو طالب کے قصائد پر انہوں نے گفتگو کی ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، نعت یا کلام ہے اور پڑھنے سے متعلق ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو حضرت ابو طالب کی علمی حیثیت کا کچھ اندازہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ عام عرب کی طرح جناب ابو طالب اپنی زندگی گزار رہے ہوں جیسے، نہیں۔ چنانچہ جب اعلان بعثت ہوا اور دعوت ذوالشیرہ کا موقع آیا، اور جب کھل کے پیغمبر اکرم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، تو اب ظاہر ہے کہ مخالفت وہیں سے کھل کے شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تنہائی تھے، عرب کے رہنے والے کفار و مشرکین جن کے خداؤں کو برملا پیغمبر اکرم نے رد کرنا شروع کر دیا، کیا گزر رہی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان حق پر ہو یا باطل پر ہو، یہ بحث الگ ہے، لیکن جس عقیدے پر وہ ہے، وہ عقیدہ اس کے لیے سرمایہ زندگی ہوتا ہے، ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس وقت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ ہے اس تاریخ کا، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اپنے عقائد پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ غلط بات کو غلط ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور آپ دیکھیے آج کل کے حالات خود آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس وقت یہ قبائل کیسے اس بات کو پسند کرتے کہ جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، جن کے سامنے اپنے پیشانی کو وہ خم کر رہے ہیں، وہ کیسے ان کے بارے میں سن لیں، اور وہ بھی کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے۔ اب یہ تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی آئے گا کہ جو اس طرح کی آواز دے گا۔ چنانچہ طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، سب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے لوگ، اور ان کا ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ اسے کیا چاہیے، مال و دولت چاہیے،
قبیلے کی کوئی خوبصورت ترین عورت چاہیے، جو وہ کہے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو کے خلاف کچھ نہ کہے۔ حضرت ابو طالب نے سنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداران قبائل عرب آئے تھے اور وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ کیا چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند توڑ کے لا کے رکھ دیں تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا جو مشن ہے، میرا جو مقصد ہے، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس وقت کی تاریخ پڑھی ہے، اور تاریخ بھی کیا، تاریخ تو حیات پیغمبر اسلام کے تقریباً 200 سال کے بعد لکھی جانے لگی، لیکن بہرحال واقعات تو سینہ بسینہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہت خطرناک وقت تھا وہ، جب یہ جواب سنا تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، ملول نہ ہو، اس تبلیغ کو آگے بڑھاؤ، کسی کی مجال نہیں ہے جو تمہاری طرف دیکھ سکے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مختصر سے لوگ پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے، گنے چنے، اور وہ بھی کوئی اور نہیں تھا، اسی گھر کے چند افراد تھے۔ ان حالات میں جبکہ چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن ہوں، کوئی اور نہ تھا جو پیغمبر اکرم کا سینہ سپر بنتا، وہ تھے صرف اور صرف حضرت ابو طالب۔ اور حضرت ابو طالب خود بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ تبلیغ فرماتے تھے، چونکہ جو واقعات لکھے ہیں اور جس طرح سے جناب ابو طالب نے متوجہ کیا ہے کفار و مشرکین کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین وحدت کے مبلغ حضرت ابو طالب علیہ السلام خود بھی تھے۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت، ان کی عصمت بہت بلند ہے۔ چنانچہ میں مختصر سے وقت میں نے آپ سے کہا کہ وہ خود بھی تبلیغ فرماتے تھے اور توحید کی طرف ہدایت فرماتے تھے، بلاتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ مجھے ملا ہے حضرت ابو طالب کی سیرت میں کہ ایک بار آپ نے متوجہ کیا، فرمایا اے اچھے لوگو، جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو اس زمین پر پیغمبر بنا کر بھیجا، جو انسانوں کی ہدایت کرتے تھے اور اللہ کی طرف یعنی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے، اسی طرح اللہ نے میرے بھتیجے محمد کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور تمہیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تم
ان کے اوصاف کو دیکھو، یعنی جناب حضرت موسیٰ اور جناب حضرت عیسیٰ کے اوصاف کو دیکھو۔ یہ اوصاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ لفظ کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے جاتے ہیں، ان کے وصف یا ان کے اوصاف عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، اور یہ لفظ بہت ہی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ ان کے پاکیزگی کی طرف، ان کی طہارت کی طرف، ان کے تقوی کی طرف، ان کی راست گوئی کی طرف، ان کی شرافت و انسانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اوصاف میں جو انبیاء اور مرسلین بنائے جاتے ہیں، بنا کے بھیجے جاتے ہیں، یہ دوسروں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ ان کے اوصاف صحیفوں میں پڑھو، تم پڑھتے رہتے ہو، چونکہ تورات ہے، انجیل ہے، اس سے پہلے زبور ہے، تو ان اوصاف کو تم پڑھتے رہتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اوصاف کو تم دیکھو اور ان کے اوصاف کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ خود اپنے اندر ایک تبلیغ ہے۔ بظاہر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، لیکن بباطن لوگوں کو دعوت دینا ہے، بلانا ہے اس طرف کہ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر اوصیاء انبیاء میں شمار ہوتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، کہ اگر نظر نہ ہوتی اس پر، اگر معرفت نہ ہوتی، نظر سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، معرفت اگر نہ ہوتی، نظر میں تو کبھی چوک بھی ہو جاتی ہے، لیکن معرفت جب اپنی منزل کمال پر ہے تو پھر کردار کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، اپنے انداز گفتگو کے جداگانہ ہونے کی حیثیت سے خود انسان تبلیغ کرتا ہے، اور یہ حضرت ابو طالب کی تبلیغ تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ تاریخ نے اسے ایک الگ نظر سے دیکھا ہے کہ وہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے اور ان کی حفاظت ہے اور جناب عبد المطلب کی وصیت ہے، یہ بحثیں الگ ہیں۔ ظاہر ہے رشتے سے کون انکار کر سکتا ہے، بھتیجے تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ رشتے تو بہت تاریخ میں ملتے ہیں آپ کے، لیکن کوئی ایسی آغوش تو بتا دیجئے رشتے میں کہ جس آغوش میں پلنے کے بعد ایک نبی بن رہا ہے اور دوسرا امام بن رہا ہے، ولی بن رہا ہے۔ یہ خصوصیت تاریخ میں صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کی قربانیاں آپ یہ سمجھیے کہ خود اپنی قربانی اپنے کو خطرے میں ڈال کر جس معاشرے اور جس سماج میں تھے اس معاشرے اور سماج کو مخالف بنا کر پیغمبر اکرم کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ نہیں، جناب ابو طالب نے اپنے بعد پوری ایک نسل تیار کی ہے کہ جب تک حیات پیغمبر اکرم ہے اس وقت تک پیغمبر اکرم کی حفاظت ہوتی رہے، اور حیات پیغمبر اکرم کے بعد جس مشن کو پیغمبر لے کے چلے تھے
اس مشن کی تبلیغ کا انتظام اس طرح سے کر دیا کہ قیامت تک دین محمدی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے، ولو اس کا محافظ نگاہوں کے سامنے نہ رہے، پردہ غیب میں رہے۔ تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن تاریخ میں، تاریخ اسلام میں کسی بھی شخصیت کا نہیں ملتا ہے کہ کوئی آ کے کھڑا یہ ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا اسلام پر۔ کوئی نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابو طالب کو حاصل ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب یعنی ہجرت سے 3 برس قبل کم و بیش پیغمبر جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے یا نہیں؟ اب میں آپ سے کیا کہوں کہ جس طرح سے مورخین نے عصبیت کا چشمہ لگا کر حضرت ابو طالب کی زندگی کو پیش کیا ہے، وہ بہت نہایتی افسوسناک زندگی ہے کو پیش کیا ہے انہوں نے۔ اگر ذرا سا بھی اسلامی فکر ذہن میں ہوتی، عصبیت سے ہٹ کر سوچتے، تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی جس کی نماز جنازہ پڑھا دے، جس کی تدفین میں شریک ہو، جس کے لیے دعا کر رہا ہو، اس کی شخصیت میں، اس کے اسلام پر ہونے میں شک ہے، تو یہ بتائیے کہ کس کے اسلام پر ہونے پر یقین ہوگا؟ اسے تو مسلمان کہا جائے کہ جس نے تاحیات پیغمبر اسلام کو اذیت دی ہو، اور اسے آپ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں جس نے نہ خود اپنی زندگی قربان کر دی ہو پیغمبر اکرم کے لیے، بلکہ اپنے اولادوں کو بھی، اپنی نسل کو بھی پیغمبر اور پیغمبر کے دین پر قربان کر دیا۔ وہ سخت موقع تھا کہ جب معاشرے اور سماج نے پیغمبر اکرم کا بائیکاٹ کر دیا، اور پیغمبر کو کم و بیش 3 سال شیب ابی طالب میں زندگی گزارنی پڑی، اور اس طرح محاصرہ کر لیا تھا کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کس کی حفاظت میں تھے؟ کون تھا؟ یہ بھتیجے کی حفاظت ہو رہی تھی یا اس مشن کی حفاظت ہو رہی تھی جسے پیغمبر اکرم لے کے آئے تھے؟ اور اس حفاظت میں بھی میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیا کھا رہے تھے، کیا کس طرح سے رہ رہے تھے، نہیں، شیب ابی طالب میں یعنی غار ابی طالب میں جب رات آتی تھی تو چونکہ خطرہ تھا کہ رات کی تاریکی میں کسی طرف سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، شب خون ہو سکتا، تو جناب ابو طالب پیغمبر اکرم کے بستر کو بدلتے رہتے تھے شب میں۔ کچھ دیر ایک بستر پر لٹاتے تھے، اس کے بعد وہاں سے اٹھا کے اس بستر پہ کسی اپنے بچے کو سلا دیتے تھے اور پیغمبر کو کسی اور بستر پہ سلاتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر رات کو حملہ کر دیں تو ایسا نہ ہو کہ پیغمبر پر کوئی ضرب لگے، اس حملے کا اثر یا اس سے نقصان پیغمبر کی زندگی کو پہنچے، اگر کوئی نقصان پہنچے تو میری کسی اولاد کو پہنچے۔ اتنا بڑا جگر تو ہو کسی کے اندر کہ جو پیغمبر اکرم کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے جنگوں کی تاریخیں ہیں، ہمارے سامنے اتنی ایک ایسی بھی تاریخ ہے کہ جہاں خود
پیغمبر اکرم کے لشکر میں شرکت کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم تو چھوڑ کے پیغمبر کو پہاڑیوں پر چلے گئے تھے، اور اس طرح سے اس پہاڑی پر دوڑ رہے تھے جیسے بز کوہی یعنی پہاڑ پر جو بکریاں ہوتی ہیں جس طرح سے وہ چلتی ہیں اس طرح سے چل رہے تھے۔ یہ صرف ابو طالب کا جگر تھا کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ یا اپنے بچوں کے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی زندگی کی حفاظت کی ہے۔ ایک اب طول اور طویل تاریخ ہے جناب حضرت ابو طالب کی، لکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اتنی باعظمت شخصیت ہو، جس کا شمار اوصیاء انبیاء میں ہو رہا ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلا موحد تھا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والے حضرت ابو طالب تھے۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات خدا نخواستہ نہیں ملتی ہے کہ جہاں کوئی شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ پاک اور پاکیزہ خون تھا، اور اس سلسلہ نسب کے تھے کہ جہاں غیر خدا کے سامنے کسی نے سر نہیں جھکایا تھا۔ چنانچہ جب عمر بڑھ گئی اور وہ وقت آ گیا کہ اب جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ شفیق چچا جس نے باپ کی طرح محبت دی اور پرورش کی، وہ جا رہا ہے، اور مکے کے جو حالات ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہے پیغمبر اکرم کو کہ جس طرح سے اذیت دے رہے۔ جب تک حضرت ابو طالب باحیات رہے، مجال نہیں تھی کسی کی کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھتا، لیکن وفات حضرت ابو طالب کے بعد مکے میں پیغمبر اکرم کی زندگی دشوار ہو گئی۔ جتنی اذیتیں دی گئی ہیں وہ تاریخ میں ہیں۔ جانور کی اوجڑی پھینک دینا، پیروں پر سنگباری کرنا، راستہ طے کریں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، تو ایسے رقیق جملے استعمال کرنا جو پیغمبر کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہوں، یہ سب حیات ابو طالب کے بعد شروع ہوا ہے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ظاہر ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ ان کی قربانیاں الگ ہیں اسلام کے لیے جو ہیں، لیکن میں صرف اپنی بات کو اختتام تک لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا وجود ایک ایسے سائے کی طرح تھا پیغمبر اکرم کے سر پر کہ جس کے نیچے بیٹھ کر سکون کا سانس لیتے تھے پیغمبر،
اور یہ خیال ضرور دل میں رہتا رہا ہوگا کہ جب تک میرا چچا ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ لیکن چچا کی وفات کے بعد جو حالات پیغمبر اکرم کے سامنے آئے، قدم قدم پر چچا کو یاد کرتے رہے، اور نوبت یہ آ گئی کہ پھر زیادہ دن مکے میں نہیں رہ سکے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، اور ایک سانحہ پیغمبر اکرم کے لیے اور بھی تکلیف دہ ہو گیا، اور وہ یہ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات۔ جس طرح سے حضرت ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی ہمت افزائی فرمائی اور ہر جگہ سینہ سپر بنے رہے، اسی طرح سے وہی کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک الگ انداز سے نبھایا ہے۔ جناب ابو طالب کے وفات کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی، اور اب زندگی مکے میں بڑی دشوار ہونے لگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ ناظرین کرام، مختصر وقت میں سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو دعوت فکر دیتا ہے۔ حضرت ابو طالب کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم نہیں لگا سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے ایمان حضرت ابو طالب پر بحث کرنے کی، ان قربانیوں کو اور ان سیرت کو اور ان اشعار کو کہ جو پیغمبر اکرم کے سلسلے میں جناب ابو طالب نے ارشاد فرمائے ہیں، اسے دنیا تک پہنچایا جائے، اور پھر ایک سوالیہ جملہ کھڑا کر دیا جائے کہ اب بتائیے آپ انہیں کیا کہتے ہیں۔ ویسے آپ کلپس دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی۔ اب آج کے وہ لوگ کہ جو حضرت ابو طالب کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ اب تک جو بھی حضرت ابو طالب کے سلسلے میں کہا گیا ہے، یعنی جن امور پر ان کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے، وہ ظلم تھا حضرت ابو طالب پر۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تاریخ کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس نے اپنی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی، لیکن اس کے بعد بھی ان قربانیوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ جناب حضرت ابو طالب پر حالانکہ مواد بہت کم، آپ کو کنٹینٹس بہت کم ملیں گے، لیکن مورخین نے لکھا ہے، تھوڑا تھوڑا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اب ہمارے یہاں اور خود اہل سنت حضرات میں بھی اس طرف توجہ دینا شروع کی ہے، اور ان کے حالات کو لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے کتابیں آ گئیں، ابو طالب مومن قریش، جس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی
تبصرہ نے کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کتابیں ہیں اس سلسلے میں، حضرت ابو طالب کے سلسلے میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو طالب کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی علمی حیثیت کیا تھی اسے بھی پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ کہیں اس بات کو نہیں لکھتی ہے کہ اتنا عظیم نعت کا شاعر اس نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو۔ یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا اس اصل میں۔ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، جو یقیناً قابل تقلید ہے۔ خداوند عالم حضرت ابو طالب اور ان کی آل کے صدقے میں تمام ان کے چاہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار حضرت ابو طالب کی قربانیوں اور ان کے اولاد کی نسل کی قربانیوں کے صلے میں اس مہلک بیماری کرونا وائرس جیسی دوسری مہلک بیماریوں سے ان کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔